ہر سال جوگیوں کا ایک میلہ لگتا ہے جس میں پورے بر صغیر کے جوگی جمع ہوتے تھے. ہر جوگی اپنا کرشمہ دکھاتا تھا اور اپنا کمال دکھاتا تھا، اور جو جوگی سب سے طاقتور کرشمہ اور کمال دکھاتا تھا اس سال اس کو جوگیوں کا سب سے بڑا مانا جاتا تھا. بڑے بڑے جوگی بیٹھے ہوتے تھے جو یہ فیصلے کرتے تھے. ایک جوگی نے اپنا کمال دکھایا. اس نے دودھ کی چند پیالیاں رکھیں. اس سے پوچھا تو اپنا کیا کمال دکھائے گا؟ اس نے کہا نہیں بتاؤں گا نہیں، میں تو دکھاؤں گا اپنا کمال کہ میرا کمال ہے کیا. تو کیا دکھائے گا؟ اس نے دودھ کی چند پیالیاں رکھیں اور اس کے بعد بیٹھ کے اس نے اپنا منتر پڑھا. تھوڑی دیر ہوئی، سانپ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور اگر کوئی سانپ دودھ پینے کی کوشش کرتا اس کو اشارے سے منع کرتا، حتیٰ کہ اتنے سانپ جمع ہو گئے کہ لوگ دہشت کے مارے دو ہو گئے. ہر کونے سے سانپ اس جگہ جمع ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے سانپوں کو حکم دیا کہ دودھ پئیں، اور ہر سانپ کے حصے میں شاید کوئی ایک چسکی آئی ہو، ایک گھونٹ نہیں ایک چسکی آئی ہو. اس کے بعد اس نے سانپوں کو اجازت دی اور وہ سانپ واپس چلے گئے. اس وقت کے جوگیوں کے سردار سے اس نے بات کی. اس نے کہا میں سانپوں کا بے تاج بادشاہ ہوں. زمین کے نیچے جتنے بھی سانپ بچھو زہریلی مخلوق ہے میں نے ان سب کو مسخر کیا ہے، تسخیر کیا ہے. ان پہ میرا جادو چلتا ہے، ان پہ میرا حکم چلتا ہے. سب نے اسے مانا. ایک اور آیا، اس نے گوشت کے چند ٹکڑے رکھے. اس نے کہا کہ گوشت کھانے والے جتنے درندے ہیں، چیرنے والے، پھاڑنے والے، چنگھاڑنے والے، دھاڑنے والے، جتنے بھی درندے ہیں میں نے ان سب کو مسخر کیا ہے. دیکھا تو سارے درندے آنا شروع ہو گئے اور بیٹھنا شروع ہو گئے، اور بیٹھنے کے بعد اس نے حکم دیا تو انہوں نے چھوٹا تھا گوشت کھایا، تھوڑا تھوڑا کھایا، سارا ختم ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ تم چلے جاؤ. ہر جوگی اپنا کمال دکھا رہا، ہر جوگی اپنی طاقت اور اپنا منتر اور اپنا جادو دکھا رہا. اسی دوران ایک جوگی آیا. وہ تھے جو بہت عمر رسیدہ تھے. یہ وہ جوگی تھا جو عمر رسیدہ نہیں تھا، یہ جوان تھا. اس سے پوچھا تو اپنا کیا فن دکھائے گا؟ کہا انہوں نے اپنا ناری نظام دکھایا ہے، میرے پاس ایک دوسرا نظام ہے. میں کیا کروں گا؟ ان لوگوں کے دلوں میں جتنی محبتیں ہیں میں نے محبت کو مسخر کیا ہے، ان ساری محبتوں کو میں جمع کر کے یا تمہارے سامنے رکھ دوں گا. اب یہ ایک ایسی بات تھی جو خود وہ جوگی بھی حیران تھے کہ یہ ہے کیا، اور یہ کیسی انوکھی دنیا ہے کہ یہ محبتوں کو مسخر کرے گا، محبتوں کی تسخیر کرے گا. یہ محبتوں کا فاتح ہے. اس نے محبتوں کو فتح کیا. اس نے اپنا عمل شروع کیا. عمل کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ مجمع میں کچھ لوگ آتے تھے، آ کے بیٹھ رہے تھے. حتیٰ کہ ان جوگیوں میں سے چند جوگی اٹھے، وہ بھی آ کے سامنے بیٹھ گئے، اور ان کی کیفیت ایسی تھی جیسے وہ بے بس ہیں. ان کے بس میں کچھ نہیں ہے. وہ سامنے ایسے بیٹھ گئے، اس سے پیچھے بیٹھتے گئے، اور اس کے بعد اس نے سب کو حکم دیا کہ واپس اپنی جگہ پہ چلے جاؤ. لوگ چلے گئے. جانے والے تو واپس مجمع میں چلے گئے. جو جوگیوں میں بیٹھے تھے، جب ان کو محسوس ہوا کہ ہماری آنکھ کھلی ہے اور ہمیں احساس ہوا کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، ہم نے تو اس کو فیصلہ کرنا تھا کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے. آج کے میلے میں سال بھر کے بعد جو میلہ آتا ہے، اس میلے میں ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کون ان میں بڑا ہے. پھر سال بھر اسی کی دھوم رہتی تھی، اور آئندہ سال پھر بیساکھی کے میلے پہ پھر طے ہوتا تھا کہ آج کون اپنا کمال دکھائے گا اور کون اپنا وجدان اور اپنا علم اور اپنا منتر اور اپنی ناری دنیا یا نوری دنیا دکھائے گا. انہوں نے کہا کہ آج کے میلے کا مہا گرو یہی ہے جس نے انسانوں کو مسخر کیا ہے. اس سے پوچھا تو نے کیا کیا ہے؟ کہا کائنات میں نفرتیں موجود ہیں، ان کے پہاڑ اور سمندر ہیں. کائنات میں حسد اور کینہ موجود ہے، اس کے پہاڑ اور سمندر ہیں موجود ہیں کائنات. مثلا نفرت کا پہاڑی سلسلہ ہے پورا، کینے کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے، یا نفرت کا ایک پورا سمندر ہے، بغض کا، انتقام کا، جادو کا، کسی کو نیچا دکھانے کا ایک پورا نظام ہے، ایک پوری ترتیب ہے، اور وہ موجود ہے، اور آخری درجے کی گہرائیوں تک موجود ہے. آخری درجے کی گہرائیوں تک موجود ہے. کہا کہ ہر جادوگر اس نفرت میں سے اپنا حصہ لیتا ہے، پہاڑ میں سے حصہ لیتا ہے. کوئی کنکر لیتا ہے، غور سے سنیے گا، کوئی پتھر لیتا ہے، کوئی چٹان لیتا ہے، پہاڑ باقی رہتا ہے. اور وہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے پاس فلاں تعویذ ہے، اس کے پاس فلاں نقش ہے. 1 منٹ میں بندہ مار دیتا ہے، 1 منٹ میں جھگڑے کرا دیتا ہے، 1 منٹ میں بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے. ایک پل کے اندر یہ مشکلات اور مسائل میں مشہور ہو جاتا ہے. بنیادی طور پہ وہ شخص ان نفرتوں کے پہاڑ سے حصہ لیتا ہے، ان کو اپنی توجہات میں لے کے جمع کر لیتا ہے. کوئی بغض کا پہاڑ، کوئی نفرت کا پہاڑ، کوئی عداوت کا، کوئی جھگڑے کا، کوئی لڑائی کا، کوئی انتقام کا،
کوئی جادو کا، کوئی جنات کا، کوئی کالی ماتا کا، اور کوئی کہا میں نے کیا کیا؟ میں نے ایسے پہاڑ تلاش کیے، ایسے پہاڑ تلاش کیے اپنی ساری زندگی میں، جہاں محبتیں ہوں، جہاں رس گھل نہ ہو، جہاں نفرتیں ختم ہوں، جہاں گھر کی آبادی ہو، جہاں زندگی کی ویرانی کا خاتمہ ہو، جہاں رزق ہو، جہاں عزت ہو، جہاں دولت ہو، جہاں صحت ہو، جہاں کمال ہو، جہاں حیرت کی انتہا ہو، میں نے وہ نظام، اس کو ساری زندگی اپنی کتابوں میں بھی، اپنے علم میں بھی، اور بڑے بڑے گروؤں کے پاس ہفتوں کا سفر کر کر کے اور مہینوں سالوں ان کے قدموں میں رہ کے میں نے وہ علوم جمع کیے ہیں، وہ علوم جمع کیے ہیں، وہ پہاڑ جمع کی، اور کہا کہ مجھے وہ صرف 2 پہاڑ ملے ہیں، 2 پہاڑ ملے، ایک سفید پہاڑ ہے، ایک سبز پہاڑ ہے، صرف وہ 2 پہاڑ ہیں، اور باقی جتنے بھی پہاڑ ہیں اس کے علاوہ وہ سب کے سب کالے ہی کالے ہیں، اسی کا نام ہم کالی دنیا کہتے ہیں، وہ کالی ایک نظام ہے، کالی دنیا ہے۔ کہا مجھے 2 پہاڑ ملے ہیں، میں نے ان 2 پہاڑوں میں سے اپنا حصہ لیا ہے، اور اس حصے کا کمال یہ ہے، اس سارے میلے میں، اس سارے مجمع میں پوری دنیا آئی ہوئی ہے۔ آج کے میلے تو ختم ہو گئے، اب تو میلے ہی میلے نہ رہے، میلے ہی مک گئے، اور رہتی سہتی دنیا نے ہمارے موبائل کے میلے مکا دیے، ہر شخص تنہا ہو گیا، میلے ختم ہو گئے۔ میں نے 2-4 بیساکھی کے میلے دیکھے ہیں اپنے بچپن میں، میلے ہی ختم ہو۔ آج اس میلے میں جتنے لوگ تھے جن کے دلوں میں انسانیت کے لیے محبت تھی، انسانیت کا درد تھا، انسانیت کا غم تھا، ان کے دلوں کے اندر ایک خلوص تھا، چاہت تھی، مروت تھی، سچائی تھی، خلوص تھا، وہ سارے کے سارے میں نے چند لوگ جمع کیے، ان میں آپ بھی آ گئے، میں نے ان چند کو جمع کیا۔ ایک شخص کہنے لگا میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کا بالک بننا چاہتا ہوں، آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ کہا بن جا، اس کے بعد ساری عمر کی محنت کے بعد تو میرا علم حاصل کرے گا۔ یہ بھی انسانیت کی محبت ہے کہ تجھے میں 40 سال 20 سال 10 سال گھٹنے ٹکوا کے، گھٹنے گھسوا کے اور ذلیل کر کے خدمت لے کے وہ علم دوں، لے تجھے بھی دیتا ہوں۔ اور کہا یہ بھی ان سفید اور سبز پہاڑ کا کمال ہے، کہا یہ بھی انسانیت کے خلاف ہے کہ میں تجھے سال ہر سال گھسیٹوں اور سال ہر سال تجھے میں محنت کراؤں، کوشش کراؤں، محنت کراؤں، کوشش کراؤں، اور محنت کوشش کے بعد پھر وہ چیز دوں جو آج میں نے تجھے دینی ہے۔ کیونکہ استادی گر کے 2 راستے ہیں، ایک وہ ہے کہ میں نے اتنے سال محنت کی ہے تو اسے بھی محنت کرنی چاہیے، اگر محنت کے بغیر ملے گا قدردانی نہیں کرے گا، یا شک میں مبتلا ہوگا، یا شبہ میں مبتلا ہوگا، یا بے قدری کرے گا۔ چلو قدر بھی کر لے گا، شک شبہ میں مبتلا نہیں ہوگا، تو اسے ایسے آسانی سے نہیں ملنا چاہیے، اسے کچھ وقت لگنا چاہیے، اسے کچھ محنت کرنی چاہیے، اسے کچھ جان مارنی چاہیے۔ یہ انسان کی ایک نفسیات ہے، یہ انسان کا ایک اصول ہے۔ کہا تجھے وہ علم چاہیے، وہ علم، تو ان علم کو حاصل کرنے کے لیے تجھے میں ابھی سے عمل کراتا ہوں، بس میلے کو ختم ہونے دے، میرے ساتھ رہنا۔ لوگوں کا ہجوم تھا، اس کے پیچھے تھا، لوگوں نے اس کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا، بڑے بڑے جوگی جنہوں نے سانپ کو دودھ پلایا، اور جنہوں نے شیر اور بھیڑیے کو اور بچھوؤں کو اور نیولوں کو، ہر بندے نے اپنا کرتب کمال دکھایا۔ ایسے بھی اس میلے میں موجود تھے، اس میلے میں جو سال کے بعد کہ اس میلے میں ایسے بھی موجود تھے جو بندر سامنے آیا، وہ بندر کبھی بلی بن جاتا تھا، کبھی کتا بن جاتا تھا، کبھی اور وجود تھا، لیکن جو میلے کے بڑے گرو تھے، جوگی تھے، انہوں نے کہا نہیں، آج کے میلے میں سب سے بڑا استاد، سب سے بڑا گرو اور سب سے بڑا بادشاہ یہی ہے جس نے محبتوں کو جمع کیا۔ میلہ ختم ہو گیا۔ جب میلہ ختم ہو گیا تو اس نے اپنے شاگرد کو کہا دیکھ میں بہت دور سے آیا ہوں، میرے سفر میں 17-18 دن لگتے ہیں، جنگلوں کا سفر کرتے کرتے آیا ہوں، تو میرے ساتھ 2 راستے ہیں، 17-18 دن رہ جائے مجھے پہنچا، پھر 17-18 دن واپس آ۔ ایک یہ ہے کہ تجھے یہیں سب منزل دے کے چلا جاؤں۔ کہنے لگا نہیں، مجھے آپ 17-18 دن اپنے ساتھ رہنے کا حکم صادر فرمائیں، مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے، آپ سے بہت کچھ لینا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، تجھے ابتدا یہاں سے کرواتا ہوں۔ مٹی کے 2 پہاڑ چھوٹے سے بنائے، اپنی گدڑی سے ایک رنگ نکالا، ایک پہ سفید رنگ کر دیے، گدڑی سے ایک رنگ نکالا، ایک پہ سبز کر دیے۔ کہا میں نے اپنے عمل کی ابتدا یہاں سے کی تھی۔ 2 لفظ ہیں، ایک ہے احین، ایک ہے اشراحین۔ یہ لفظ عبرانی زبان کے لفظ ہیں، جیسے بدو عبرانی ہے، سریانی، یہ وہ زبانیں ہیں۔ اس کے معنی ہے احین، اشراحین کے معنی ہے یا حیو یا قیوم۔ احین اشراحین کے معنی ہے یا حیو یا قیوم۔
अहियन अशराहियन। उसने अपने दो लफ्ज बताए संस्कृत के, कहा इन दो लफ्जों को पढ़। कुदरत का निजाम। ये जो शागिर्द था ये मुसलमान था, लेकिन आम सादा सा मुसलमान, ना कोई इल्म की ताकीक, ना कोई आमाल की दुनिया, ना कोई, बस सादा सा मुसलमान। इसे अमलियात सीखने का शौक रहा। यही अमलियात वज़ाइफ सीखने का शौक इसे बैसाखी के मेले पे ले गया। बैसाखियां तो पूरे बरसगीर में लगती हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा मेला लगता था बैसाखी का, सबसे बड़ा, जो कि सोमनाथ के इर्द गिर्द लगता है, अब भी लगता है। जहां सोमनाथ का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां उसके इर्द गिर्द सबसे बड़ा मेला लगता है। ये बैसाखी का मेला तो सदियों से चला आ रहा, हजारों सालों से चला। तो कहा कि ये उस मेले में चला गया कि वहां बड़े बड़े बाकमाल आते हैं, अपना कमाल और करतब दिखाते हैं। कोई ऐसा शायद मुझे मिल जाए कि मुझे भी कोई कमाल और फन में से हिस्सा मिल जाए। अब ये बंदा वहां गया। जब इसने इसको बिठाया ना और कहा कि इन दोनों को देख, सफेद की रोशनी दिल में जज्ब कर, रोशनी को दिल में जज्ब कर, और सब्ज की आंखों में जज्ब कर, इनको जज्ब कर, और ये लफ्ज पढ़। जब इसने ये लफ्ज पढ़ा, कहा ये संस्कृत के दो लफ्ज हैं, हमारे यहाँ तो इन लफ्जों को या लतीफ या वदूद कहते हैं। हाँ, ये लफ्ज वही नहीं, वो भी साहिब कमाल था। कहा हाँ यही लफ्ज। तो कहा गुरु अगर इजाजत हो तो मैं इन लफ्जों को अपने धर्म के मुताबिक न पढ़ूं, अपने मजहब के मुताबिक न पढ़ूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। कहा हाँ, तो अपने धर्म के मुताबिक पढ़, जो तेरा धर्म कहता है। अगर अपने धर्म के मुताबिक पढ़ेगा, वो मंजिलें जो मैंने जिंदगी में हासिल की हैं, चंद सालों थोड़े अरसे में हासिल कर जाएगा। थोड़े अरसे में वो कमाल, वो जिंदगी, वो उरूज, वो इल्म की गिरफ्त, वो तासीर, वो सारा का सारा थोड़े अरसे में हासिल कर जाए। अब इसने उसको बताया कि देख, इन दोनों पहाड़ों को देखना है और ये तस्वर करना है कि पूरी दुनिया में, सारी कायनात में ये दोनों पहाड़ हैं। सारी कायनात में ये दोनों पहाड़ हैं, और दोनों पहाड़ मोहब्बतों के हैं, उल्फतों के हैं, मुरव्वतों के हैं, वफाओं के हैं, शफकतों के हैं, रहमतों के हैं, राहतों के हैं, रिज़्क़ की बरकत के, घर की बरकत के, जिंदगी की बरकत, सेहत की बरकत, उरूज, कमाल, कामयाबी। हैरत अंगेज दुनिया में जो बंदा चाहे मिले, लेकिन नूरी नारी नहीं, जो चाहे मिले और जो हासिल करने मिले, ये सब उसी का कमाल है। ये कहने लगा, मैंने सिर्फ चंद दिन उन सफेद और सब्ज पहाड़ों को तवज्जो दी। गुरु ने मुझे जो वजीफा दिया था, जिस तरकीब से, जिस तरतीब से, जिस अंदाज से, मैंने गुरु का वो वजीफा उसी तरतीब और उसी अंदाज से पढ़ा कि चंद दिनों के अंदर मैंने महसूस किया कि सफेद पहाड़ पहले फटा और उसमें से छोटे छोटे जर्रे निकलने लगे, और ऐसे जर्रे निकलने लगे जैसे कि बहार के मौसम में फूलों के जर्रे छोटे छोटे गिरते हैं, और वो मखलूक में फैलने लगे, और हर जर्रा जाके किसी न किसी जानवर, किसी न किसी इंसान में घुस जाता था। फिर कहा कि दूसरा पहाड़ फूटा, वदूद वाला, उसमें से छोटे छोटे मोती निकले, ऐसे जैसे मरजान है, लूलू हैं, सफेद मोती छोटे छोटे, और वो मोती निकले, और मोती निकल के लोगों के सरों में अटकने लगे और उनमें रहे, और कहा कि वो मोती फैल गए। फिर मैंने कुछ लम्हों के बाद देखा तो दोनों पहाड़ नहीं, और दोनों पहाड़ खत्म हो गए। अमल के बाद मैंने अपने गुरु से कहा, उस्ताद मोहतरम, दोनों पहाड़ तो खत्म हो गए। कहा वाकई तूने आंखों से देखा है? कहा मैंने आंखों से देखा है। कहा मैं 7 साल के अमल के बाद ये दोनों पहाड़ मैंने आंखों से खत्म होते देखे। 7 साल मैंने मेहनत की है, जान मारी है, लेकिन तूने अपने धर्म के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक जो 2 लफ्ज पढ़े हैं, ये धर्म और मजहब के मुताबिक इन लफ्जों की ताकत यही है कि वो मंजिल जो मुझे 7 साल में मिली है, वो जूते चंद घंटों में मिल गई। तो इसने पूछा कि गुरुजी वो मोती क्या थे? कहा तूने कभी बख्त, मुकद्दर, नसीब का नाम सुना? उसने बख्त लफ्ज कहा। बख्त का नाम सुना? कहा मैंने सुना है। कहा ये मोती जाके इंसान की चमड़ी के अंदर जो पेशानी की हड्डी है, उन पे जाके ये बख्त लिखते हैं, और वो बख्त, मुकद्दर, नसीब फिर इसकी जिंदगी में होता है, और इंसान की जिंदगी में शान और शौकत होता है। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मेरे बड़ों ने मुझे बताया कि एक दफा हड्डी लेकर आए, कब्रिस्तान से कोई हड्डी पुरानी पड़ी थी, उसको लेके आए उनके नाना। आगे बूढ़े बैठे थे, उन्होंने पूछा क्या लाए? कहा हड्डी पड़ी थी। उन्होंने देखा, कहा ये पेशानी की हड्डी है, देख इस पेशानी की हड्डी के ऊपर ये हरूफ लिखे हुए हैं, नामालूम तहरीर है, तहरीर का पता नहीं है, हरूफ क्या है, कोई पढ़ नहीं सकता। कहा हमने बड़ों से सुना है यही बख्त के हरूफ होते हैं, यही मुकद्दर की लकीरें होती हैं, यही नसीब और यही सारा जिंदगी जो उसको बादशाहत दिलाता है, और अगर यही नहीं होता तो फिर उसकी
उसकी जिंदगी में फिर धक्के ही धक्के होते हैं, उसकी जिंदगी में फिर नागवारियां ही नागवारियां होती हैं, और उसकी जिंदगी में फिर नफरतें ही नफरतें होती हैं, और उसकी जिंदगी में फिर जफा ही जफा होती है, और उसकी जिंदगी में फिर मायूसियां, परेशानियां और मुश्किलात होती हैं उसकी जिंदगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।